الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھا۔ رمضان کا مہینہ قابل رشک ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے مہینے کی قدر کی اور اس کی ایک ایک گھڑی کو اور ایک ایک پل کو وصول کرنے کی کوشش کی، اور رمضان کو اس طریقے سے وصول کیا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے اسلاف اور اکابر اور ہمارے بزرگان دین نے، صلحاء نے، متقیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے اس کو جس طریقے سے وصول کیا ہے اس طریقے سے وصول کرنے کی اس نے کوشش کی۔ ایسا شخص کامیاب ہے۔ رمضان کا مہینہ تو چلا گیا، خصوصیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ عبادت کا تو تھا ہی، لیکن یہ عید کا دن بھی عبادت کا دن ہے۔ عید کا دن گھومنے پھرنے کا دن نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں ہے، احادیث کی کتابوں میں ہے کہ عید کا دن بھی خصوصیت کے ساتھ عبادت کا دن ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عید کا دن ہم زیادہ وقت گھومنے پھرنے میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ عید کے دن بھی ہمیں اہتمام سے عبادتیں کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ایک انعام کا دن ہے، یوم الجائزہ ہے۔ گویا کہ اللہ کے بندوں نے، اللہ نے حکم دیا تھا روزوں کا، تو انہوں نے روزے رکھے، تو روزے رکھنے پر اللہ کی طرف سے یہ انعام ملا ہے ان کو۔ دنیا کے دوسرے مذاہب کے تہواروں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان کے تہواروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، ہزاروں ان کے تہوار ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تہوار، چاہے وہ کرسمس ڈے ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن، حالانکہ جس دن وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جتنے بھی دنیا کے اندر پائے جانے والے مذاہب ہیں، ان مذاہب کے ماننے والوں کو جو تہوار عطا کیے گئے ہیں تو وہ تہوار کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، مجھے یہاں اتنا بتانا ہے کہ وہ تو کسی واقعے کے ساتھ جڑے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ واقعہ صحیح ہوتا ہے غلط ہوتا ہے۔ لوگ واقعات گھڑ بھی لیتے ہیں، کبھی واقعات کو گھڑ بھی لیتے ہیں اور گھڑے ہوئے واقعے کی طرف اپنے تہوار کو منسوب کر دیتے ہیں، لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو تہوار عطا کیے ہیں، دو تہوار ہیں، عظیم ہیں دو تہوار۔ ایک تو عید الفطر کا یہ تہوار ہے، اور اس کے 2 مہینوں کے بعد ٹھیک شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یعنی 2 مہینے، آج کے دن کے بعد 2 مہینے اور 10 دن پر اللہ تعالیٰ ایک دوسرا تہوار عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تہوار کسی واقعے کے ساتھ جڑے ہوئے تہوار نہیں ہیں، بلکہ یہ بندوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کا کہنا مانا، اس کی عبادت کی، تو اس عبادت کے شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تہوار عطا کیے ہیں۔ پورا مہینہ اللہ کے حکم پر روزہ رکھا بندوں نے، پورا مہینہ اللہ کے کہنے پر، اللہ کے حکم پر بندوں نے روزہ رکھا، تو اس روزے کے افطار پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تہوار ہمیں عطا کیا ہے. گویا کہ 2 افطار ہم نے کیے. ایک تو ہر روزے کے افطار کے موقع پر ہم نے افطار صغرا کیا ہے، چھوٹا افطار کیا ہے. روزہ چھوڑنے کے لیے ہم نے چھوٹا افطار کیا. اور آج کا دن ہے یہ عید الفطر کا دن ہے، یہ افطار کا دن ہے. گویا کہ پورے رمضان کے روزے ہم نے چھوڑ دیے اور اللہ کی طرف سے یہ ہمیں کیا ہے؟ انعام ملا ہے. اللہ کی طرف سے یہ بندوں نے جو روزہ رکھا تھا اس روزے پر یہ انعام ملا ہے. اسی لیے آسمان میں اس کو یوم الجائزہ کہا گیا ہے. یہ انعام کا دن ہے. یہ کیا ہے؟ انعام کا دن ہے. بقرعید کا تہوار جو آئے گا، عید الاضحیٰ کا تہوار آئے گا، وہ بھی کسی واقعے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. اس سے ایک دن پہلے حجاج کرام 9 عرفات کو وقوف عرفہ میں جا کر حج کا ایک عظیم رکن ادا کرتے ہیں. اس عظیم رکن کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا تہوار ہمیں عطا فرمایا ہے. پھر وہ واقعہ بھی پیش آ گیا تھا قربانی کا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اسلام کو جو تہوار ملے ہیں، مسلمانوں کو جو تہوار ملے ہیں، وہ تہوار کسی واقعات کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اطاعت کی ہے بندوں نے، اللہ کا جو حکم مانا ہے، اس حکم کے ماننے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شکرانے کے طور پر بطور انعامی عطا فرمائے ہیں. آج کا یہ دن یوم الجائزہ ہے. ہم نے عید کی نماز پڑھ لی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں عید کی نماز بڑی آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا. ایک حدیث کے اندر، لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید الفطر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، راستوں کے دروازوں پر، گلی کوچوں کے اور سڑکوں کے دروازوں پر فرشتے کھڑے رہتے ہیں بندوں کے استقبال میں. اور ایک ندا لگتی ہے، فرشتوں کی طرف سے ایک آواز لگتی ہے، فنادو، وہ پکارتے ہیں، اغدو یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، چلو. کہاں چلنا ہے؟ الی رب کریم، ایسے رب کی طرف جو کریم ہے، خوب نوازنے والا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ رحم اور کرم کرنے والی ذات ہے. ایسے رب کے دربار میں چلنا ہے. اغدو یا معشر المسلمین الی رب کریم، ایسے رب کریم کی طرف تم کو چلنا ہے. یمن علیکم بالخیر، جو تمہارے اوپر خیر اور بھلائی کا احسان کرے گا. وہ ذات تم پر خیر اور بھلائی کا احسان کرتی ہے، ایسی ذات کی طرف تم کو چلنا ہے. ثم یصیب علیہ الجزیل، اس کے اوپر خوب اجر عطا فرمائے گا، خوب ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. آگے فرماتے ہیں کہ لقد امرتم بقیام اللیل فقمتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں رات کے قیام کا حکم دیا گیا تو تم نے رات کا قیام کیا. لقد امرتم بقیام اللیل فقمتم، رات کے قیام کا تم کو حکم دیا گیا، یعنی تراویح پڑھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے تراویح پڑھی. وَأُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ، اور تمہیں حکم دیا گیا تھا دن کے روزے کا، دن کو روزہ رکھنے کا تم کو حکم دیا گیا تھا تو تم نے کیا کیا؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے حکم پر کیا کیا؟ تم نے روزے رکھے. وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، اور تم نے اپنے رب کی اطاعت کی ہے، اپنے رب کا کہنا مانا. یہ ایک ندا آتی ہے، فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں. آگے فرماتے ہیں فَاقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، آج یہ تمہارا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، انعام لے لو. ایک تو مادی انعام ہوتا ہے، ایک تو کیا ہے؟ مادی انعام ہوتا ہے جو ہر شخص خوشی سے ایک دوسرے کو دیتا ہے. ہم اپنے امام کو دیتے ہیں اور اپنے خطیب کو دیتے ہیں، اپنے مدرسین کو دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں. ایک مادی انعام ہے، دینا چاہیے، یہ مادی انعام ہے. لیکن ایک سمجھے روحانی انعام بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی انعام بھی ہے. اور وہ روحانی انعام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت.
ہمارے گناہوں کی مغفرت یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. فرماتے ہیں ملائکہ کہ فاقبضوا جوائزکم، اپنے انعام کو حاصل کر لو. فَإِذَا صَلُّوا نَادَى مُنَادٍ، جب کہہ رہے کہ نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تو کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، فرشتے پکارتے ہیں الا ان ربکم قد غفر لکم، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے رب نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، تمہارے رب نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. آج اگر کسی مجرم اور گنہگار کے لیے جو جیل کے اندر بند ہو، جیل کے اندر بند ہو، جو مجرم ہو گنہگار ہو، اس کے لیے اگر حکومت کی طرف سے، جیلر کی طرف سے یہ تحریر آوے کہ بھئی تمہارا جرم معاف کر دیا گیا ہے، تمہارا گناہ معاف کر دیا گیا ہے، اب تم کو جیل سے رہائی ملنے والی ہے، تو کتنا خوش ہوگا وہ آدمی، کتنی خوشی ہوگی اس کو، اس مجرم کو، اس گنہگار کو جب رہائی ملے گی یا رہائی کا اعلان ہوگا تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، بے انتہا اس کو خوشی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے رہائی دے رہے ہیں، جہنم کی آگ سے ہمیں رہائی دے رہے ہیں. یہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی پورے رمضان میں افطار کے وقت بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے چھٹکارا دیتے ہیں. اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے، تو پورے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو چھٹکارا دیا ہے، جہنم کی آگ سے نجات دی ہے، اتنے لوگوں کو ایک دن میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں. تو یہ تو کیا ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑا انعام ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی مجرم کے لیے اور کسی گنہگار کے لیے جو جیل میں بند ہو، اگر اس کے لیے اعلان ہو کہ بھی تمہارا گناہ معاف کر دیا گیا ہے اور تمہارا جرم معاف کر دیا گیا ہے اور تمہاری فائل کلوز کر دی گئی ہے، اب تمہاری رہائی کا وقت ہے، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، خوشی سے سمائے گا، اتنی خوشی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے مجھے اور آپ کو خلاصی کا اعلان کروا رہے ہیں، نجات کا اعلان کروا رہے ہیں. قد غفر لکم، تمہاری مغفرت کر دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فرجعوا راشدین الی رحالکم، اب خوش و خرم اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹو. اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا یہ کیا ہے، ہمیں انعام دیا، اور انعام دے کر کہتے ہیں کہ خوش و خرم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹو. فرجعوا الی رحالکم. آگے فرماتے ہیں کہ فہو یوم الجائزہ، یہ انعام کا دن ہے. ویسمى یوم الجائزہ فی السماء، اور کہہ رہے کہ آسمانوں میں بھی اس دن کو جائزہ کا دن کہا گیا ہے، انعام کا دن کہا گیا ہے. اللہ کی طرف سے یہ انعام ملا ہے، اس انعام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ہمیں اپنی غفلتوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. رمضان ہمیں کیا پیغام دے گیا، رمضان ہمیں کیا پیغام دے گیا. رمضان کی ہماری زندگی جو تھی ویسی زندگی ہماری پورے سال گزرتی رہنی چاہیے. یہ تو کچھ کرفیو کا ماحول ہے، لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، اس لیے لوگ تھوڑے قابو میں بھی ہے، قبضے میں بھی ہے. باقی اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا یا یہ کہ کرفیو نہ ہوتا تو پتہ نہیں عید کے دن جو ہے کہاں کہاں لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، دور دراز کا سفر کرتے ہیں. پہلے سے پلان بن جاتا ہے، پہلے سے پروگرام بن جاتا ہے، گاڑی بک ہو جاتی ہے، ٹرین کی سیٹیں بک ہو جاتی ہے، اور کہیں دور دور اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کو لے کر گھومنے کے لیے جاتے ہیں. ایسے ایسے مقامات پر گھومنے کے لیے جاتے ہیں جہاں بدنگاہی ہوتی ہے، جہاں عریانیت ہوتی ہے، ننگا پن ہوتا ہے، اور جہاں پر نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، ایسی ایسی جگہوں پر یہ لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں. پورے رمضان میں جو کرایا تھا، رمضان کا مقصد تو کیا تھا؟ آپ نے پورا مہینہ سنا ہوگا جمعہ کے بیانات میں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون، تقوی آئے گا. اور ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، تقوی کہ روزے کی حالت میں بندہ کیسے ڈرتا ہے، روزے کی حالت میں یہ بندہ کس طریقے کا تقوی اختیار کرتا ہے. ایک میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں.
میاں بیوی اگر عام دنوں میں، رمضان کے علاوہ عام دنوں میں اگر میاں بیوی گھر میں اکیلے ہو تو شاید میں یہ سمجھ سکتا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی ضرورت ایک دوسرے سے وہ پوری کر لیں گے. ارے کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ میاں بیوی سمجھے اگر بچے نہ ہو یا بچے دوسرے کمرے میں تنہائی ہو تو اس تنہائی کے ماحول میں میاں بیوی اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. لیکن یہی رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں روزہ ہے، میاں بیوی چاہے لاکھ اکیلے ہو، ہزاروں پردے اور ہزاروں اگر دروازے بند کر دیے جائے اور دروازے بند کر کے لاک کر دیا جائے، چاہے کتنے اکیلا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن رمضان میں کوئی ضرورت اپنی پوری نہیں کرتا ہے. یہ ہے تقوی. یا ایھا الذین آمنوا، جی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دوسروں سے کیا ضرورت پوری، اپنی بیوی سے بھی وہ ضرورت پوری نہیں کرے گا روزے کی حالت میں. اتنا تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا. جب یہ تقوی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس تقوی کی صفت کو ہمیں باقی رکھنے کی ضرورت ہے. ادھر ادھر گھوم کر، گناہوں کے اڈوں پر جا کر اور گناہوں کے ماحول میں جا کر ہمیں اپنی نگاہوں کو، اپنے دل و دماغ کو، اپنے کانوں کو اور ہمیں اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے. نیکیوں کو باقی رکھنے کے لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. ایک بات یاد رکھیے، یہ اصول ہے. یہ نیکیوں کو باقی رکھنے کے لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. آدمی نیکیاں تو خوب کرے، نیکیاں تو خوب کرے نیکیاں، لیکن نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ بھی کرتا ہے. آدمی صحت کی خوب دوا کھاتا ہے، خوب صحت کی دوا کھاتا ہے، معجون اور پلاؤ اور یہ اور وہ سب، یہ ساری چیزیں بدن کو طاقت پہنچانے والی، جسم کو طاقت پہنچانے والی ساری چیزیں خوب کھاتا ہے. لیکن روزانہ یہ کیا ہے؟ تھوڑا زہر بھی. روزانہ تو نہیں کہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن تھوڑا سا اس نے زہر بھی پی لیا ہے، تو کیا وہ معجون کھانا اور وہ جسم کو طاقت پہنچانے والی دواؤں کا کھانا یہ اس کے لیے سمجھے وہ اس کو بچانے کا سبب بن سکتا ہے؟ نہیں. زہر کھائے گا فوراً کیا ہو جائے گا؟ وہ سارے معجون اور ساری دوائیاں اور سارے سمجھے جو کچھ کھایا ہے وہ سارا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور یہی زہر کا ایک قطرہ اور یہی زہر کا ایک گونڈ اس کے لیے جان لینے کا سبب بن جائے گا. اس لیے نیکیوں کو باقی رکھنے کے لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، من جاء بالحسنتی، جو شخص نیکیاں لے کر آئے گا. نیکیاں کرنا نہیں ہے، کرنا کوئی کمال نہیں ہے، نیکیوں کو کرنے کے بعد نیکیوں کو باقی رکھنا ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، یعنی الفاظ پر ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. جاء کا معنی آنا اور اس کے ساتھ با لگ جاوے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے آنا. من جاء بالحسنتی، مرنے کے بعد جو شخص اپنی نیکیوں کو لے کر آئے گا، یعنی اس نے گناہوں سے بچ کر نیکیاں بچائی ہے، نیکیاں کی ہے اور نیکیاں کرنے کے بعد اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. گناہ کرنے سے اس کی نیکیاں ختم ہو جانے والی تھی، اس نے کیا کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے اور نیکیوں کی حفاظت کی ہے اور نیکیاں لے کر وہ اللہ کے وہاں آیا ہے، تو اس کے لیے آخرت کی کامیابی ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ ادا کر دی اور صدقات اور خیرات کو کر دیا، بہت اچھا ہے، لیکن ان کو باقی رکھنے کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آئے گی شاید. کب تک مدرسہ بیان کرنا ہے؟ 45. سامنے گھڑی لگوا دو اقبال بھائی، سامنے گھڑی لگوا دیجیے، اس نے مجھے اپنے موبائل سے دیکھنا پڑے گا. جی بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ نیکیوں کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے آج سے یہ تہیہ کرے کہ رمضان کی زندگی ہماری جیسی گزری ہے، ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی جو بھی ہماری عبادتیں ہوئی، اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول کرے. ہماری عبادتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو اللہ کے دربار میں پیش کی جا سکے اور ان عبادتوں کے ذریعے اللہ سے ہم وسیلہ اختیار کر کے دعائیں کر سکے، ایسی عبادتیں ہماری نہیں ہے. لیکن جو کچھ ہوا ہے ان کو ہمیں باقی رکھنا ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ عید کا دن ہے، عید تو ہم نے پڑھ لی ہے، ابھی بھی عید کا دن باقی ہے، اور عید کی سمجھے فضیلت ابھی بھی باقی ہے. کب تک؟ غروب آفتاب تک رہے گی. اس لیے ہمیں ابھی بھی یہ وقت ہے، عبادت میں تھوڑا سا وقت اور لگائیں. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے عید کے تعلق سے جو اشعار کہے ہیں، وہ اشعار ذرا میں آپ کے سامنے سمجھے پڑھ لوں، اور پڑھ کر کے اس کا ترجمہ میں کروں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، اور عید منانے کا حق حقیقی معنی میں کس کو ہے. فرماتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید، لیس العید لمن لبس الجدید، انما العید لمن امن من الوعید. کہہ رہے کہ عید اس شخص کے لیے نہیں ہے جو نئے نئے کپڑے پہنے. لیس العید لمن لبس الجدید، عید نہیں ہے اس شخص کے لیے جو نئے نئے کپڑے پہنے. انما العید لمن امن من الوعید، عید تو اس شخص کے لیے ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حرام اور ناجائز کاموں سے بچتا رہے. عید ایسے شخص کے لیے ہے کہ جو حرام اور ناجائز کاموں سے بچتا رہے، ایسے شخص کے لیے عید ہے. آگے فرماتے ہیں لیس العید لمن تبخر بالعود، لیس العید لمن تبخر بالعود، انما العید للتائب الذی لا یعود. کہہ رہی کہ عید اس شخص کے لیے نہیں ہے جو اپنے گھروں میں عود کی لکڑی کی دھنی جلائے. کبھی کرتے ہیں عود کی لکڑی کی؟ عید اس شخص کے لیے نہیں ہے جو اپنے گھروں میں عود کی لکڑی کی دھنی سمجھے جلائیں، عود کی لکڑی جلائے خوشبو کے لیے. عید تو اس شخص کے لیے ہے، ایسے توبہ کرنے والے کے لیے ہے کہ جو ایسی سچی پکی توبہ کرے کہ گناہوں کی طرف دوبارہ نہیں لوٹے گا، ایسے شخص کے لیے عید ہے. آگے فرماتے ہیں کہ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، انما العید لمن تزود بزاد التقوی. عید اس شخص کے لیے نہیں ہے جو دنیا کی زیب و زینت اور آرائش سے اپنے آپ کو مزین کرے، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی خوبصورتی سے اپنے آپ کو یہ خوبصورت بنائے، مزین کرے. ایسے شخص کے لیے عید نہیں ہے، بلکہ عید تو اس شخص کے لیے ہے یہ جو تقوی کے توشے سے اپنے آپ کو جو ہے مزین کرے، تقوی کا توشہ اپنائے، تقوی اپنائے، ایسے شخص کے لیے عید ہے. آگے فرماتے ہیں کہ لیس العید لمن رکب المطایا، لیس العید لمن رکب المطایا، انما العید لمن ترک الخطایا. عید اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو سواریوں پر سوار ہو، سواریوں پر سوار ہو. پہلے زمانے میں عید کے موقع پر شاید گھوڑوں پر سواری کرتے ہوں گے، ہاتھی اور اونٹوں پر سواری کرتے ہوں گے، ریس لگاتے ہوں گے، اس لیے کہہ رہے ہیں. آج وہ نہیں ہے، آج ہم بائک لے کر جاتے ہیں، ذرا ریس لگاتے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ ذرا ریس لگتی ہے. تو کیا کہہ رہے؟ لیس العید لمن رکب المطایا، انما العید لمن ترک الخطایا. کہ عید اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو سواریوں پر سوار ہو، عید تو اس شخص کے لیے ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑے، گناہوں کو چھوڑے، ایسے شخص کے لیے عید ہے. آگے فرماتے ہیں لیس العید لمن بسط البساط، لیس العید لمن بسط البساط، انما العید لمن جاوز الصراط. عید اس شخص کے لیے نہیں ہے جو اپنے گھروں میں نرم و نازک اور آرائش اور آسائش اور راحت دینے والے بستر اور گدے بچھائے، ایسے شخص کے لیے عید نہیں ہے. عید تو شخص کے لیے ہے کہ جو پل صراط کو پار کر لے، پل صراط کو پار کر لے، ایسے شخص کے لیے عید ہے. اللہ تبارک و تعالی عید کی حقیقی خوشیوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور جو وقت بچا ہے اس کو ہمیں عبادت کے اندر لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی طرح ہماری پوری زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.